کسی غلط فہمی میں نہ رہیے، یہ آزادی کے متوالے نہیں بلکہ بے رحم دہشت گرد ہیں جنہیں دشمن ریاستوں کی مالی اور تکنیکی پشت پناہی حاصل ہے۔ بلوچستان پوسٹ، بلوچستان ورنا اور BSO آزاد آفیشل جیسے ہینڈلز جعلی معلومات، مصنوعی ذہانت سے تیار شدہ گمراہ کن گرافکس اور تاریخ کو مسخ کرنے والے بیانیوں کا زہریلا امتزاج پیش کرتے ہیں۔ 2024 میں ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے مطابق 50 سے زائد جعلی ویب سائٹس اکثریتی طور پر بھارت میں ہوسٹ کی گئی۔ 68% بلوچ طلباء نے علیحدگی پسند آن لائن مواد کا سامنا کیا، جبکہ 22% نے ریاست مخالف بیانیے کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی۔ BLA کی یہ ڈیجیٹل جنگ کوئی عوامی بغاوت نہیں بلکہ دشمن ممالک کی مالی سرپرستی سے چلنے والی پراکسی جنگ ہے۔ یہ خیال کہ بلوچ علیحدگی پسندی صرف دور دراز پہاڑوں، کبھی کبھار بم دھماکوں یا گوریلا جھڑپوں تک محدود ہے، 2025 میں ایک خطرناک خام خیالی ہے۔ اصل جنگ ایک خفیہ مگر نہایت منظم ڈیجیٹل یلغار کی صورت میں لڑی جا رہی ہے، جس کا میدان ایکس، یوٹیوب، واٹس ایپ اور خفیہ ایپس جیسے پلیٹ فارمز ہیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں ریاست دشمن پروپیگنڈا کرنے والے بالخصوص دہشت گرد تنظیمیں جیسے بلوچستان لبریشن آرمی BLA اور BSO آزاد جھوٹ کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے، یہ آزادی کے متوالے نہیں بلکہ بے رحم دہشت گرد ہیں جنہیں دشمن ریاستوں کی مالی اور تکنیکی پشت پناہی حاصل ہے اور جن کے لیے صرف بھرپور مذمت اور مکمل بے نقاب کیا جانا ہی موضوع ہے۔ BLA اور اس کے ہمنوا ایک پیچیدہ اور مہلک ڈیجیٹل نیٹ ورک چلا رہے ہیں جو اندرون ملک اور بیرون ملک نہایت منظم انداز میں سرگرم ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ 2023 سے 2024 سمیت مختلف سائبر سیکیورٹی رپورٹوں کے مطابق بلوچ علیحدگی پسند پروپیگنڈے سے منسلک 1200 سے زائد فعال ایکس اکاؤنٹس اور 300 سے زائد یوٹیوب چینلز ہر ماہ لاکھوں کی تعداد میں ویوز حاصل کر رہے ہیں۔ بلوچستان پوسٹ، بلوچستان ورنا اور BSO آزاد آفیشل جیسے ہینڈلز جعلی معلومات، مصنوعی ذہانت سے تیار شدہ گمراہ کن گرافکس اور تاریخ کو مسخ کرنے والے بیانیوں کا زہریلا امتزاج پیش کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاقیہ پوسٹ نہیں بلکہ ایک مربوط مہم کا حصہ ہے جنہیں 2024 کی ISPR بریفنگ کے مطابق اکثر بھارت، برطانیہ اور ناروے میں موجود سروسز سے منسلک پایا گیا ہے۔ ان کی چالیں جتنی بزدلانہ ہیں اتنی ہی حساب کتاب سے تیار کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جعلی مظلومیت۔ مہرنگ بلوچ جیسے افراد کو انسانی حقوق کے محافظ بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دہشت گردی سے روابط پر پردہ ڈالا جا سکے۔ ان کی تقاریر ایکس اور ریڈٹ پر اجاگر کی جاتی ہیں جن میں ریاستی جبر کے آدھے سچ سنائے جاتے ہیں، مگر BLA کے مظالم جن کے نتیجے میں 2010 سے اب تک 1500 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تاریخی مسکاری۔ مصنوعی ذہانت سے بنائی گئی تصاویر اور جھوٹے رپورٹس کے ذریعے بلوچستان کی تاریخ کو اثر نو تحریر کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو نو آبادیاتی جابر کے طور پر دکھا کر صوبے کے قومی وحدت میں کردار کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2024 میں ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے مطابق 50 سے زائد جعلی ویب سائٹس اکثریتی طور پر بھارت میں ہوسٹ کی گئی، یہی بیانیاں پھیلا رہی تھی۔ نمبر 3، نوجوانوں کی ذہن سازی۔ LinkedIn اور Reddit جیسے آن لائن پلیٹ فارمز پر مخصوص تھریڈز کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کو ثقافتی شناخت اور خود مختاری جیسے دلکش نعروں کی آڑ میں آہستہ آہستہ ذہنی طور پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ISSI کی 2025 کی تحقیق کے مطابق 68% بلوچ طلباء نے علیحدگی پسند آن لائن مواد کا سامنا کیا، جبکہ 22% نے ریاست مخالف بیانیے کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی۔ یہ ایک تشویشناک حقیقت ہے کہ دشمن قوتیں نوجوان اذہان کو کس حد تک متاثر کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ BLA کی یہ ڈیجیٹل جنگ کوئی عوامی بغاوت نہیں بلکہ دشمن ممالک کی مالی سرپرستی سے چلنے والی پراکسی جنگ ہے۔ بھارت کا کردار ناقابل انکار ہے۔ ڈس انفو لیب کی 2023 کی رپورٹ آپریشن ٹوپاک 2.0 میں واضح کیا گیا کہ بھارتی تھنک ٹینک اور میڈیا ادارے جیسے ANI اور WION BLA کے بیانیے کو عالمی سطح پر پھیلانے کے لیے سرگرم ہے۔ 200 سے زائد بھارتی ایکس اکاؤنٹس کو BLA پروپیگنڈا کو UN انسانی حقوق کونسل کے اجلاسوں کے دوران جان بوجھ کر پھیلانے میں ملوث پایا گیا۔ یورپی بلوچ ڈائسپورا خصوصاً لندن، اوسلو اور برلن میں بھی اس سازش میں برابر کی شریک ہے۔ بلوچ وائس EU جیسے اکاؤنٹس ہزاروں فالوورز کے ساتھ خود کو انسانی حقوق کی تنظیمیں ظاہر کرتے ہیں، مگر 2024 کی یوروپول کارروائی کے مطابق یہی اکاؤنٹس BLA کے کارکنوں کو
फंड्स मुंतकिल करते हैं। दूसरी जानिब BLA की नजरियाती मुनाफकत, इसकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से इत्तेहाद से आया है, एक ऐसा गिरोह जिसे BLA कभी अपना दुश्मन करार देता था। नाक्टा की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से अब तक BLA TTP के 12 मुश्तरका हमले हुए, जिनका निशाना CPAC मंसूबे और सिक्योरिटी फोर्सेस बने। इनका वाहिद मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना था। पाकिस्तानी इदारे इस डिजिटल यलगार के खिलाफ शदीद सुस्ती का मुजाहरा कर चुके हैं। रियासत की ऑनलाइन मौजूदगी BLA के प्रोपेगेंडा नेटवर्क के सामने निहायत कमजोर है, जो सिर्फ X पर ही माहाना 1 करोड़ से जायद अफराद तक पहुंच रखता है। हुकूमत की जानिब से कोई मौसर मुतबादिल बयानिया जो बलोचिस्तान की सकाफत, CPAC के जरिए होने वाले माशी तरक्की, 2015 से 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी या सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों 2004 से अब तक 6000 से जायद शहदा को उजागर करे, अभी तक पेश नहीं किया गया। ये सिर्फ गफलत नहीं, बलोच अवाम से एक संगीन बदअहदी है, जो कि 2024 के गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक 78% की वाज़ेह अक्सरियत के साथ अलहदगी पसंदी को मुस्तरद करते हैं। BLA और उसके प्रोपेगेंडा कार न कोई भटके हुए नजरियाती कारकुन है, न आज़ादी के सिपाही। ये महज कराए के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को भारत, बागी डायस्पोरा नेटवर्क्स या TTP के जंगी सरदारों के हाथ बेचने पर तुले हुए हैं। इनकी डिजिटल झूठ पर मबनी मुहिम हकीकी जिंदगी में खून बहाती है। हर ऐसा ट्वीट जो तशद्दुद को उकसाए 2024 के गवादर पोर्ट बम हमले जैसे वाकयात का मुहरिक बनता है, जिसमें 8 शहरी जान से गए। इनकी सहूलत कार, चाहे वो नई दिल्ली की रॉ हो या लंदन की मशकूक NGOs, इस साये जंग के बराबर के मुजरिम हैं, जो पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की साजिश पर अमल पैरा है। इन रियासत दुश्मन अनासिर के लिए किसी हमदर्दी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनका प्रोपेगेंडा इंतहाई मौसर अंदाज में तबाह किया जाना जरूरी है। साइबर कार्रवाइयों, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात और एक रियासती डिजिटल मुहिम के जरिए जो बलोचिस्तान के पाकिस्तान से अटूट रिश्ते को उजागर करे। इन दहशत गर्दों का बयानिया झूठ और गैर मुल्की सरमायाकारी से बनी हुई एक कमजोर इमारत है। अब सच की आग से इसे राख कर दिया जाए।